رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنسوك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ورقہ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ایام دعوت میں کاش جوان ہوتا، یا ایام نبوت میں کاش میں جوان ہوتا، یا ان ایام میں جب آپ کفار اور مشرکین کے ساتھ جہاد کریں گے اس وقت جوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ ہوتا اذ یخرج کا قوموں کا، جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. جب یہ بات ورقہ نے کہی تو آپ نے فرمایا اے مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو اس پر ایک دم تشویش لاحق ہوئی. ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ کے خاندان کا وطن رہا ہے، تو ایسا وطن جو جدی طریقے پر آپ کے لیے مقرر ہوا تھا اس سے نکال دیا جانا یقیناً یہ تشویش کی بات ہو. آدمی دو نسلوں سے اگر کسی جگہ رہتا ہے تو وہاں اس کی محبت ہو جاتی ہے. یہاں تو قرن گزرے اور آپ کا خاندان یہاں آباد رہا ہے، تو اس لیے آپ کو اس سے فطری اور طبعی محبت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ کیا قوم مجھے یہاں سے نکالے گی. دوسری بات یہ کہ یہ حرم ہے، یہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ مقدس مقام ہے. اس مقدس مقام اور اس مبارک جگہ سے نکال دیا جانا یہ بھی بڑی تشویش کا سبب ہے. اور ایک بات آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آپ کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میری قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہے اور کفر و شرک کا شکار ہے وہ تو اسی طرح پر مبتلا رہے گی. میں یہاں رہتا، دعوت توحید کی دیتا، یہ لوگ اس توحید کی دعوت کو قبول کرتے اور اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے مستحق بنتے. لیکن جب مجھے نکال دیا جائے گا تو یہ سارا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، اور کیا یہ سارے کے سارے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ نے مخرجیہم فرمایا. اس کے بعد یہاں اشکال ہوتا ہے کہ مخرجیہ میں حمزہ استفہام کا ہے اور غیر عاطفہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حرف عطف مقدم ہوتا ہے اور حرف استفہام مؤخر ہوتا ہے. فکیف تکفرون، فکیف تکفرون میں آپ دیکھ لیجیے فا عطف کے لیے کیسا استفہام کے لیے، تو یہاں عطف کا حرف مقدم ہے اور استفہام والا لفظ کیسا وہ مقدم ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون،
فہل یہلک الا القوم الفاسقون میں بھی آپ دیکھ لیجئے حل استفہام کا ہے اور فا عاطفہ ہے، تو حرف عطف استفہام پر مقدم ہوتا ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میں بھی فا عاطفہ مقدم ہے، اینا استفہامیہ مؤخر ہے. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ میں بھی فا حرف عطف مقدم ہے اور کیسا برائے استفہام مؤخر ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ میں بھی عطف مقدم ہے، استفہام مؤخر ہے. تو قاعدہ یہ ہوا کہ عطف مقدم ہوتا ہے، حرف عطف مقدم ہوتا ہے اور حرف استفہام مؤخر ہوتا ہے. اور مخرجیہ میں اس کے خلاف یا استفہام حمزہ وہ مقدم ہے اور واو جو عاطفہ ہے وہ مؤخر ہے. تو عام قاعدے کے خلاف اور مخرجیہ آپ نے کیوں فرمایا؟ قاعدہ تو یہ تھا کہ حرف عطف مقدم ہوتا اور حرف استفہام مؤخر ہوتا. آپ نے حرف عطف کو مؤخر کر دیا اور استفہام کو مقدم کر دیا. جس کو مقدم ہونا چاہیے اس کو مؤخر کر دیا، جس کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو مقدم کر دیا. تو اس کا جواب علامہ زمخشری نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہاں تقدیری عبارت ہے المعادیہ و مخرجیہ. اب جو تقدیری عبارت یہ ہوگی کہ المعادیہ کیا یہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، وہ مخرجیہ اور مجھ کو یہاں سے نکالیں گے. تو اب یہاں آپ دیکھ لیجیے کہ حمزہ استفہام جو ہے وہ حرف عطف پر داخل نہیں ہے بلکہ معطوف علیہ جو محذوف ہے معادیہ اس پر داخل ہے. لہذا ختم ہوگی. یہ جواب صحیح ہے. بعض لوگوں نے اور ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں لیکن یہ کہ وہ قوی نہیں. قوی یہی ہے کہ یہاں معطوف علیہ محذوف ہے اور وہ معادیہ اور حمزہ استفہام اس معطوف علیہ کے لیے ہے اور اس کے بعد واو عاطفہ ہے، پھر معطوف مخرجیہ. مخرجیہ وہ آپ نے پایا ہوگا کہ مخرجون نیا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور واو اور یا ایک جگہ جمع ہوئے اور پہلا لفظ جو واو ہے وہ ساکن ہے تو واو کو یا سے تبدیل کیا اور یا سے تبدیل کرنے کے بعد یا کی مناسبت سے ضمے کو کسرے میں بدل دیا تو مخرجیہ ہو گیا. مخرجی نیا تھا، نون گیا تو مخرجی یا ہو گیا. مخرجی جب ہوا تو واو اور یا ایک جمع ہے اور پہلا ان میں سے ساکن ہے، لہذا واو کو یا سے تبدیل کیا جائے گا اور جب واو کو یا سے تبدیل کیا جائے گا تو یا کی مناسبت کسرے کے ساتھ ہے، لہذا وہ ضمہ جو مخرجی پر تھا وہ کسرے سے بدل جائے گا اور مخرجیہ ہو جائے گا. اس کے بعد مخرجیہ ہم میں مخرجیہ خبر مقدم ہے اور ہم مبتدا مؤخر ہے، اس لیے کہ مخرجیہ میں جو اضافت مخرجون کی یا متکلم کی طرف ہو رہی ہے وہ اضافت لفظیہ ہے اور اضافت لفظیہ سے اسم معرفہ نہیں ہوتا تو لہذا اس کو مبتدا نہیں بنایا جائے گا. مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے. تو ہم مبتدا اور مخرجیہ خبر مقدم. ہاں البتہ آپ نے مبتدا کی ایک دوسری قسم بھی پڑھی ہے. اس دوسری قسم میں اگر اس کو شمار کیا جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مخرجیہ مبتدا ہو اور ہم یہ فاعل قائم مقام خبر کے ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ مخرجیہ کو مبتدا کی قسم ثانی قرار دیا جائے
اور ہم کو اس کا فاعل قرار دیا جائے جو قائم مقام خبر کرے گا. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو مخرجیہ کو خبر مقدم اور ہم کو مؤخر مبتدا کرنا پڑے گا. آگے اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ قال نام ورقہ نے کہتے ہیں ہاں یہ تو ہوگا، آپ کو نکالا جائے گا. اور بتلایا کہ لم یات رجل خط بمثل ما جیت به الا عودی، نہیں لا کوئی آدمی کبھی بھی اس طرح کی دین کی بات صحیح کی خبر مگر یہ کہ اس کے ساتھ دشمنی کی گئی. آپ اب بھی دیکھتے ہیں اہل حق کے کتنے دشمن ہیں. سارا پاکستان بھرا ہوا ہے اہل حق کے دشمنوں سے. یہ سنت ہے حضرات انبیاء کہ حضرات انبیاء جو اللہ کی وحی کے علم بردار ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کو قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، قوم دشمن ہو گیا ہے جب بھی. تو لم یات رجل خط بمثل ما جیت به الا عودی، کوئی آدمی بھی اس طرح نبوت کی خبر لے کر جائے گا تو اس کے ساتھ عداوت ہوگی، اور عداوت کی انتہا یہاں تک ہوگی کہ اس کو وطن سے نکال دیا جائے. الا عودی به کے ساتھ یہ بھی آپ لگائیں گے کہ عداوت کے نتیجے میں نوبت اخراج من الوطن تک پہنچتی ہے، کیونکہ نکالنے ہی کا ذکر ہے. آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی یدرکنی یوموں کا انسو کا نصرا مؤذرا، اور پایا مجھ کو آپ کے زمانے میں وہی زمانہ جو دعوت کا ہے. ابھی تو دعوت شروع نہیں ہوئی. ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ دعوت سے پہلے ہی آپ کی تصدیق ہو گئی. ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے دعوت پیغمبر پیش کرتے ہیں، اس پر تصدیق اور تکذیب مرتب ہوتی ہے. یہاں آپ نے ابھی دعوت پیش نہیں کی اور آپ کی تصدیق ہو گئی. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جب ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تو آپ کی نبوت کی شہرت بھی ہو گئی کہ بھئی محمد بن عبداللہ جو نبی بنائے گئے ہیں اور ورقہ بن نوفل نے ان کی تصدیق کی ہے، تو یہ اس کا چرچا ہو گیا. تو قبل دعوت تصدیق بھی ہوئی اور قبل دعوت شہرت بھی ہوگی، چرچا بھی ہو گئی. وہی یدرکنی یوموں کا تو مراد وہی ہے جب آپ دعوت دیں گے، جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے، جب آپ جہاد کے لیے کمر بستہ ہوں گے. وہی تینوں اعتبار، آپ دعوت دیں گے یا اعلان کریں گے یا جہاد کے لیے آمادہ ہوں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا نصرا مؤذرا. اگر کے معنی قوت اور شدت کے آتے ہیں تو مؤذر کے معنی یہ ہے کہ میں نہایت توانا اور طاقتور اور مضبوط مدد آپ کی کروں گا. خالی یہ نہیں کہ میں کہوں گا آئے ٹھیک کریں، یہی نہیں ہوگا کہ میں یہ کہوں گا کہ ان سے تعارف نہ کیا جائے، بلکہ میں سینے سے تر ہو کر سامنے آ جاؤں گا اور آپ کی نہایت توانا اور مضبوط مدد کروں گا. مؤذر اجر سے اجر کے معنی شدت اور قوت کے ہوتے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ میں آپ کی بہت بھرپور مدد کروں گا، خوب اچھی طرح آپ کی مدد کے لیے میں آ جاؤں گا. بعض حضرات نے کہا کہ یہ محمود نہیں ہے، اجر سے اس کو قرار دینا اور معذر کو محمود
کرنا یہ غلط ہے. وَاظَرَ يُرَادِرُ کے معنی آتے ہیں مدد کرنے کے. اسی سے وزیر کا لفظ وزرا ملک کا لفظ آتا ہے. وزرا ملک کے وہ بادشاہ کے معاون ہوتے ہیں. ایسی وزیر جو ہوتا ہے وہ بھی معاون ہوتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ معطل ہے، محمود نہیں. یہ ہے اور اس کو حمزہ سے تبدیل کر لیا گیا ہے. اصل معطل ہے، اصل محمود نہیں، بات نہیں. یہ کہا ثم لم ينشئ ورقا ان توفي. پھر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ورقا کا انتقال ہو گیا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لے آئے تھے ان کو اذیت پہنچائی جاتی تھی اور تکلیف دی جاتی تھی تو ان کے پاس سے گزرتے تھے اور ان کو تسلی دیا کرتے تھے. یہ وہم ہے، اس لیے کہ بلال کی ایمان لانے کا واقعہ تو ظاہر بعد کی بات ہے. اس وقت ورقہ زندہ نہیں تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا. جن لوگوں نے یہ نقل کیا ہے وہ غلط نقل کیا ہے. آگے وفتر الوحی، وہی موقوف ہو گئی. وہی کے موقوف ہونے کے لیے 4 مدتیں بیان کی. بعض حضرات نے کہا کہ 2 سال کے لیے وہی موقوف ہوئی. بعض حضرات نے کہا کہ وہی کا موقوف ہونا 2.5 سال کے لیے تھا. اور بعض حضرات نے کہا کہ وہی موقوف ہوئی 3 سال کے لیے. اور ابن عباس کا قول یہ ہے کہ چند دن کے لیے. بہرحال یہ چند دن والی بات تو مشہور نہیں ہے، اگرچہ منقول ہے، لیکن یہ کہ زیادہ مشہور 3 اقوال ہیں: 2 سال، 2.5 سال، 3 سال. سوال یہ پیدا ہے کہ وہی کا نزول کیوں موقوف ہوا؟ تو اس کے متعلق 3 باتیں کہی گئی. ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وہی کا نزول موقوف ہوا اس لیے کہ غار حرا میں جب سورہ قلم کی 5 آیتیں آئی تھیں تو آپ کو اس میں مشقت سے سابقہ پیش آیا تھا. آپ پر وہ واقعہ بہت بوجھ بنا تھا. تو تاکہ آپ کو آرام مل جائے، تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو، اس مشقت کا اثر ظاہر ہو جائے. ایک قول تو یہ کہ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشقت سے سابقہ ہوا تھا. روایت میں پہلے گزرا کہ آپ کی طاقت جواب دے گئی تھی. روایت میں یہی بیان کیا گیا کہ آپ کی تکلیف کی حد ہو گئی تھی. تو تکلیف کی حد ہو جائے گا اور طاقت کا جواب دے دے گا، یہ ظاہر ہے اس بات پر بیان کرتا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی. تو اس کا تقاضا تھا کہ راحت کا بندوبست کیا جائے، اس لیے وہی کا نزول موقوف ہو گیا. دوسری ایک بات یہ کہیے کہ تاکہ وحی کے لیے آپ کے قلب میں اشتیاق مدزن ہو جائے. جب کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جیسے کہ آپ کے ساتھ پیش ہے کہ وحی کا نزول ہوا، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، تو آپ کو اشتیاق ہے کہ وہ نزول پھر اور وہ وحی پھر نازل ہو. تو اس اشتیاق کو علاوہ کمال علاوہ تمام قرار دینے کے لیے یہ وہ سلسلہ ہوا. چنانچہ آپ نے پڑھا کہ وحی کا نزول جو موقوف ہو گیا تھا
تو اس سے آپ اس قدر پریشان تھے کہ آپ شرائط جبال پر چڑھ جاتے تھے اور اس غم میں اور اس قلق کی وجہ سے کہ وہ پھر کیوں نازل ہو رہی اپنے آپ کو آپ پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کا ارادہ کرتے تھے. تو جبریل امین آپ کو بڑھاتے تھے اور آپ کو تسلی دیتے تھے انک لرسول اللہ حقا، تو آپ کو سکون ہو جاتا تھا. تو وہی اشتیاق ہی تھا جس کی بنا پر آپ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے اور آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے. تو اس اشتیاق کے اضافے کے لیے وہی کا نزول موقوف ہوا. تیسری بات کہی گئی ہے کہ نزول موقوف ہوا تھا تاکہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو 5 آیات تھی تاکہ ان کے مضامین میں آپ غور فرمائیں. قرآن مجید کے لطائف اور اس کے رموز کی تو کوئی حد نہیں، وہ تو کسی مقام پر جا کر ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے ایسے غور کرنے والا پیغمبر ہو، غور کرنے والا نبی ہو، تو اس کے غور کرنے اور اس کے تدبر کی نوعیت ظاہر ہو امت کے عام افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. تو تیسرا قول یہ ہے کہ وہ آیات جو نازل ہوئی تھی ان میں غور و فکر کے لیے یہ وحی کا نزول موقوف ہوا. آگے ہے قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال ويحدث عن فترة الوحي. علامہ کرمانی کی رائے یہ ہے کہ قال ابن شهاب تعلیق یہ موصول بالسند السابق نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہے اور ان کی رائے ہے کہ یہ تعلیق ہے، یعنی قال ابن شهاب سے پہلے سند کا حصہ مذکور نہیں. تعلیق جبھی ہوتی ہے جب سند کا ابتدائی حصہ مذکور نہ ہو. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قال ابن شهاب جو ہے یہ تعلیق ہے اور ابن شهاب سے پہلے راوی یہاں مذکور نہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ موصول بالسند السابق ہے. موصول بالسند السابق جب آپ قرار دیں گے تو کس طرح ہوگا؟ اگر ابتداء سند پہ آ جائے. ابتداء سند تھی حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. یہ ہے ابتداء سند. حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن. وہاں پہلے ابن شهاب کے بعد سند کے اندر تھا عروہ ابن زبیر. جب ہم بخاری کا سبق پڑھا رہے تھے اور طالب علم اس کو ٹیپ کر رہے تھے تو یہ کبھی کبھی جو بلغم آتا ہے تو ہم اس کو ہٹائے بغیر اس کو بلغم کو نکالتے تھے اور وہ آواز نکالنے کی ہوتی تھی. تو جو ٹیپ میں سبق محفوظ کیا گیا اس میں
تو اس تجربے کی بنا پر اب کبھی اگر اس طرح کی نوبت آتی ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہاں یہ حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ابن شہاب عروہ سے نقل کرتے تھے. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا الليث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ. اور یہی ابن شہاب یہاں نقل کرتے ہیں کہ قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن. تو یہ اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ما قبل سے متصل ہے اور ما قبل میں سند موجود ہے، لہذا موصول بالسند السابق ہے، تعلیق نہیں ہے. سمجھ میں آئی گا؟ اب یہاں ایک بات نہیں آ گئی، وہ یہ کہ تحویل کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں دو سندیں ہوتی ہیں، بعد میں جا کر وہ ایک راوی پر مل جاتے ہیں. یہ عام قاعدہ ہے کہ شروع سے دو سندیں چلتے ہیں اور وہ دو سندیں بعد میں جا کر ایک راوی پر مل جایا کرتی ہیں. یہاں اس کا عکس ہے. یہاں کیا ہے کہ شروع سے ایک سند چلی ہے ابن شہاب تک، اور ابن شہاب کے بعد آگے دو سندیں ہو گئی ہیں، ایک عروہ ابن زبیر اور ایک ابو سلمۃ بن عبد الرحمن. یہ عام طریقے کے خلاف ہے، لیکن جائز ہے. عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو سندیں شروع سے ہوتی ہیں اور بعد میں وہ ایک آدمی پر جا کر دونوں مل جاتی ہیں. یہاں کیا شروع سے ایک سند ہے اور ایک سند وہ بعد میں دو جگہ تقسیم ہو گئی. پہلی سند میں ابن شہاب اور ابن زبیر سے نقل کرتے تھے اور دوسری سند میں ابن شہاب ابو سلمۃ بن عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں ہے کہ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ابن شہاب کو خبر دی کہ جابر ابن عبداللہ نے کہا وہ یحدث عن فترۃ الوحی، اور وہ فترۃ الوحی کو بیان کر رہے تھے. بالکل ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ یحدث کی ضمیر جابر کی طرف لوٹ رہی. ابن شہاب کہتے ہیں کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے مجھے بتایا کہ جابر نے کہا قال جابر وہ یحدث عن فترۃ الوحی، اور وہ فترۃ الوحی کو بیان کر رہے تھے جب انہوں نے کہا. لیکن یہ غلط ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ جہاں یہ روایت نقل کی ہے، اور اسی طرح امام نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. اس میں ہے قال جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترۃ الوحی. تو وہاں یہ تصریح آ گئی کہ جابر نے کہا کہ حضور نے فرمایا اور حضور فترۃ الوحی کو بیان کر رہے تھے. تو یہاں جو ہماری عبادت ہے اس کے اندر واضح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یحدث کی دونوں ضمیریں جابر کی طرف لوٹ رہی ہیں، لیکن ہم نے بتایا کہ یہ غلط ہے. یہ ضمیریں جابر کی طرف نہیں لوٹ رہی. الحدیث یفسر بعضہ بعضا کے مطابق بخاری اور نسائی کی روایت میں یہ صراحت آئی ہے قال جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن فترۃ الوحی. تو وہاں جابر نے کہا کہ حضور نے فرمایا اور حضور فترۃ الوحی کا واقعہ بیان کر رہے تھے. یہ اشکال ختم ہو گیا. اب آپ نے کیا فرمایا؟ فقال فی حدیث ہی، آپ نے اپنی حدیث میں فرمایا بینا انا امشی، میں جا رہا تھا، اچانک میں نے سنی آواز
آسمان کی، فرفعت بصری، اپنی نگاہ کو میں نے اٹھایا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على کرسی بین السماء والارض. تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان. فرعیت منہ، میں اس سے مرعوب ہوا. بعض روایات میں جاتا ہے وہ ہوئی تو الارض، اور زمین پر گر گیا. یہاں تو غریب تو مرعوب ہونے کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں وہ حبیب الارض کے الفاظ بھی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ زمین پر گر گئے. غریب تو رعب تو معروف اور مجہول دونوں طرح پڑھا گیا ہے اور معنی ایک ہی ہے. فرجا تو واپس آیا، میں نے گھر کر کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. تو اللہ نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر والی آیتیں نازل کی. فہمی الوحی، پھر وہی گرم ہو گئی، وتتابع، اور مسلسل آنے لگی. یہاں وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہی کی جب فطرت واقع ہوئی تو اس فطرت کے واقع ہونے کے بعد آپ شرائط جبال پر جاتے تھے اور اپنے آپ کو زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے تھے. تو اس میں کئی مرتبہ تو یہ ہوا کہ جبریل نظر آئے اور انکا لرسول اللہ حقا کہہ کر آپ کو اطمینان دلائے. ایک مرتبہ یہ ہو گیا کہ جبریل جو نظر آئے تو وہ اپنی اصلی شکل میں نظر آئے. وہ اصلی شکل جبریل کی اس قدر ہولناک تھی کہ آپ مرعوب ہو گئے اور زمین پر گر گئے. اس کے بعد آگے ہے کہ آپ نے فرمایا زملونی، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. یہاں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اول ما بدلا کا مصداق کیا ہے. تو معلوم ہے آپ کو اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق کی 5 آیتیں یہ اول ما بدلا کا مصداق. لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات یہ اول ما نزل ہے، اور یہ جمہور کی رائے کے بالکل خلاف. اور جمہور کی رائے کے جب بالکل خلاف ہے تو حضرت جابر کا سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کو اول ما نزل کہنا کس اعتبار سے ہوگا؟ تو اس کے 2 جواب آپ دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اول ما نزل بعد الفترت ہے، اول ما نزل فی الحقیقت وہ اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیات، اور یا ایھا المدثر والی آیات جو ہے ان کو اول ما نزل فطرت کے بعد قرار دیا جا سکتا. ظاہر کہ فطرت کے بعد یہ آیت آئی ہے، تو اس لیے حضرت جابر کا اول ما نزل کرنا علی الاطلاق مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ فطرت کے بعد سب سے پہلی وحی جو آئی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات. دوسری توجیہ اور کی گئی کہ اول ما نزل جو سورہ مدثر کی آیات کو قرار دیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ پہلی آیات جن میں عذاب کی وعید آئی ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیات میں عذاب کا ذکر نہیں ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ فانذر میں بیان مقصود ہے عذاب سے.
تو اس بنا پر یہ اول معذلہ بیس اور نو یشتمل الاداب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا المدثر سے مخاطب کیا گیا، دوسری صورت یا المزمل سے مخاطب کیا گیا، تو یہ خطاب کہنا چاہیے محبت ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف پیش آ گیا اور حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا فاطمہ سے علی کہاں ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو آپ نے کسی سے کہا کہ معلوم کرو وہ کہاں ہے۔ معلوم کیا گیا تو مسجد میں ایک گوشے کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کی کمر کو لگی ہوئی تھی۔ تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب خطاب کیا، تو یہ بھی خطاب محبت ہے۔ تو اسی طریقے سے یا المزمل اور یا المدثر کے اندر جو خطاب ہے یہ خطاب محبت ہے، آپ چادر ہیں۔ اس کے بعد میں قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ امداد سے مراد ہے گویا عذاب سے ڈرانا۔ آپ بے شک بشیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، لیکن یہ کہ آپ نذیر بھی ہیں۔ آپ نے جو لوگ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں ان کو بشارتیں دی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو ڈرایا ہے۔ تو اس لیے آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ یہ نذیر ہونے کی حیثیت سے آپ کو فانذر کا حکم دیا گیا کہ وہ لوگ جو توحید کا انکار کر رہے ہیں اور شرک کے اندر گرفتار ہیں، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بزرگی بیان کریں۔ آپ نے پڑھا بعض لوگوں نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے اللہ اکبر کے ساتھ افتتاح صلاۃ کو لازم ثابت کیا ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو حنفیہ کے یہاں اللہ اجل سے بھی افتتاح ہو سکتا ہے، اللہ الرحمن اکبر سے بھی افتتاح ہو سکتا ہے، اللہ اکبر فرض نہیں ہے۔ تو وہی جواب دیتے ہیں کہ کبر بغیر مفعول بھی کے جب بیان کیا جائے اس وقت اس کے بعد قل اللہ اکبر کے آتے ہیں، اور یہاں بغیر مفعول بھی کے نہیں ہے، یہاں رب کا مفعول بھی مقدم ہے، تو اس کے معنی قل اللہ اکبر کے نہیں ہوگے، بلکہ اس کے بعد ہوں گے بین عظمت ربک، اپنے رب کی عظمت بیان کیجیے۔ لوگوں کو بتائیے کہ شرک حرام ہے، جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو اللہ کی عظمت کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ عظیم ہے، عظمت والے ہیں، ان کی شان کی عظمت وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ نہ کسی کو ذات میں شریک کیا جائے، نہ صفات میں شریک کیا جائے، نہ افعال میں۔ تو ربنا فکبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں، ربنا فکبر کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی عظمت کو بیان کریں اور ان مشرکین کو شرک کی حقیقت سے واقف کریں کہ اللہ کی عظمت کے سامنے شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو پاک رکھیے اخلاق رضیہ سے، آپ اپنے نفس کو پاک رکھیے اخلاق رضیہ سے، اور یہ امر استمرار کہلائے گا، چونکہ اخلاق رضیہ تو آپ نے پہلے بھی اختیار نہیں کیے،
اخلاق رضیلہ سے تو آپ پہلے بھی موصوف نہیں تھے. آپ کے انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق رضیلہ کے مالک تھے. تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ امر استمرار ہے، جیسے کہ آپ پہلے سے اپنے نفس کو اخلاق رضیہ سے پاک رکھتے ہیں، اسی طرح اس کو آئندہ بھی اخلاق رضیہ سے پاک رکھیں. بعض حضرات نے کہا کہ سیاب سے ظاہری معنی مراد، اگر نفس مراد لیا جائے پھر تو ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور اگر ظاہری معنی مراد لیے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. تو یہاں بھی کہ جیسے آپ پہلے سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، آئندہ بھی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کیجیے. یہ امر استمرار ہوگا اور اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ کپڑوں کے پاک رکھنے میں ظاہر کو پاک رکھنے کی ہدایت ہے، اور جب ظاہر کو پاک رکھنے کی ہدایت ہے تو باطن کو پاک رکھنے کی ہدایت بطریق اللہ. اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا. اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دیجیے. اور وجعل علانیتی صالحہ، اور ظاہر کو صالح بنائیے. تو ظاہر صالح ہوگا تو اس سے بہتر باطن بنے گا، جس کے معنی یہ کہ بہت ہی صالح ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر سیاب مراد ہے تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو پاک رکھنے کا بھی اہتمام فرمائے. اور امر استمرار ہوگا کہ آپ کرتے ہیں پہلے سے، آئندہ بھی اس کا خیال رکھیں. ورز یا تہجد، رز کا ترجمہ امام بخاری نے یہاں نہیں کیا. رز کے دو ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ تو اوثان سے اور بتوں سے کیا گیا، اور ایک ترجمہ عذاب سے کیا گیا. تو اصل ترجمہ تو عذاب ہی ہے، لیکن بت بھی چونکہ عذاب کا سبب ہوتا ہے، جو آدمی بت پرستی کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے آپ اگر عذاب کا ترجمہ کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ عذاب کے اسباب ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیے. اور بتوں سے ترجمہ کرتے ہیں تو اس لیے کہ چونکہ وہ بت عذاب کا سبب ہوتے ہیں. یہاں بھی کہا جائے گا کہ آپ کا بت پرستی سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا. ایک مرتبہ مکے میں عید کا موسم آیا تو گھر کے لوگ عید کے لیے جانے لگے. تو آپ نے عذر کیا اور کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا. تو گھر کی خواتین وہ ناراض ہونے لگی اور انہوں نے اصرار کیا. ان کے ناراض ہونے کو دیکھ کر اور ان کے اصرار کو دیکھ کر آپ ساتھ لیے. یہ لوگ جب عید میں جاتے تھے تو وہاں بت بھی ہوتے تھے اور بت پرستی کا عمل بھی ہوتا تھا، اس لیے آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی خیال کی وجہ سے آپ چلے گئے، لیکن وہاں جانے کے بعد پھر آپ غائب ہو اور اس بت پرستی میں شریک نہیں ہوئے. جب یہ لوگ واپس آئے پھر پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے واپس آ گیا. اور انہوں نے کہا کیوں واپس آ گئے؟ انہوں نے اس لیے واپس آ گیا کہ میں جب وہاں گیا تو وہاں پہ چونکہ قدم قدم پر بت تھے تو میں کسی بت کے پاس سے گزرتا تو ایک طویل قامت آدمی مجھے نظر آتا تھا اور وہ کہتے تھے خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو جب وہ مجھے اس طرح سے
اس کو حالت ہاتھ لگانے والے تھے بھی نہیں، لیکن اس نے احتیاطاً آپ کو روکا تو فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ کا بت پرستی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود یہاں کہا جا رہا ہے کہ عذاب یا سببی عذاب بتوں سے آپ علیحدہ رہیے، تو یہ وہی امر استمرار ہوگا۔ اس کے بعد میں پھر وہی گرم ہو گئی، وہ تتابع اور مسلسل آنے لگی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، کاروبار بازار میں بہت ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس وقت بازار گرم ہے۔ تو بازار کے گرم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت بہت ہو گئی ہے، تو وہی کے گرم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہی کا نزول خوب ہوا۔ تتابع کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت وہی آتی تھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ موقع برابر نزول وہی ہوا۔